سا لمحہ تھا جس لمحے میں انسان کی اللہ نے تعریف کی. جب یہ مضغہ تھا تو تعریف نہیں کی, جب یہ علقہ بنا تو تعریف نہیں کی, جب یہ گوشت کا لوتھڑا تھا تو تعریف نہیں کی, جب ہڈیوں پہ گوشت چڑھ رہا تھا تب تعریف نہیں کی, جب جثہ انسانی کمپلیٹ ہوا کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے اس کا شیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن بائی ٹائم وہ بڑا ہوتا رہتا ہے, لیکن شیپ وہی رہتا ہے جو اللہ نے پاؤں دیے, جو اللہ نے ہاتھ دیے, جو اللہ نے آنکھیں دی. اب 4 مہینے کے بعد اس کے وجود میں کوئی ایکسٹرا چیز بنتی نہیں ہے, اسی وجود میں گروتھ آتی جاتی ہے. فرمایا جب وجود انسان 4 مہینے کا ہوا اور 4 مہینے والے وجود میں جب اس نے نفخہ الہی کو پھونک دیا تب کہا کہ کیسا بہترین بنانے والا ہے تیرا خدا. تو تعریف وہ جسم کی نہیں کر رہا, تعریف وہ روح بشر کی کر رہا ہے, کیونکہ مجھ سے مضبوط جسم تو ہاتھی کا ہے, مجھ سے مضبوط جسم تو حیوانوں کا ہے, میری آنکھوں سے زیادہ بینائی تو ایک کتے کی آنکھ کی ہے, میرے سونگھنے کی طاقت سے زیادہ ایک حیوان کے سونگھنے کی طاقت ہے, میرے دوڑنے کی طاقت سے زیادہ تو گھوڑا زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, میرے سننے کی طاقت سے زیادہ تو حیوانوں کی شنوائی زیادہ ہے. تو فرمایا نہ آنکھوں پہ ناز کرنا, نہ زبان پہ ناز کرنا, نہ کانوں پہ ناز کرنا, نہ شکل و صورت کے حسن پہ ناز کرنا, نہ پیٹ پہ ناز کرنا, نہ کبھی اپنی شہوت و شہرت پہ ناز کرنا. فرمایا ناز کرنا ہے تو اس روح الہی پہ ناز کرنا جس کی وجہ سے تجھے انسان بنایا گیا ہے. اب سارے پروٹوکولز بھی اگر بنائے جائیں گے تو کس کے لیے بنائے جائیں گے؟ روح انسان کے لیے بنائے جائیں گے. دیکھیے ایک انسان بلا عام انسان تھا لیکن وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کیا ملتے ہیں؟ پروٹوکول ملتے ہیں. آپ کی گلی میں رہنے والا, مثلاً آپ کے شہر میں رہنے والا, لیکن جس دن گورنر بنا تو کیا ملے؟ پروٹوکول ملے. جس دن وزیر اعظم بنا تو کیا ملے؟ پروٹوکول ملے. اور وہی بندے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سارے پروٹوکول کیا ہو جاتے ہیں؟ لے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو عزت دی جا رہی تھی اس کو دی جا رہی تھی یا اس کے عہدے کو دی جا رہی تھی؟ وہی عجیب نہیں ہے ایک آدمی وزیر اعظم ہو, کبھی تخت پر ہے اور آج جیل میں ہے, بندہ تو وہی ہے. ہاں, کبھی سلوٹ مارا جاتا ہے اور آج بوٹ مارا جا رہا ہے. بندہ تو وہی ہے نا, لیکن پروٹوکول کیوں بدل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سیٹ باقی نہیں رہی. تو پتہ چلا عزت جسم کو نہیں دی جا رہی تھی, عزت مقام کو دی جا رہی تھی. اللہ بھی یہی بولتا ہے جب تک تیرا وہ مقام باقی ہے تیری عزت باقی ہے. اور وہ مقام گیا تو اولئک کالانعام, وہ مقام گیا تو کہا یہ گدھے کی طرح ہے, وہ مقام گیا تو کہا کہ یہ حیوان سے بدتر ہے. تو فضیلت انسانی اگر انسان کو دی جاتی ہے تو انسان کے جسم کی وجہ سے نہیں دی جاتی, انسان کی روح کی وجہ سے دی جاتی ہے. اور خدا جتنے پروٹوکولز بناتا ہے وہ جسم کے لیے نہیں بناتا, وہ روح کے لیے بناتا ہے. کیونکہ اگر جسم کی بات کی جائے تو مجھ سے حسین جسم بھی خدا نے بنائے ہیں. طاقت کی بات کی جائے تو ہم سے کئی طاقتور جسم خدا نے بنائے ہیں. تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگارا میرے ضعیف بدن پہ رحم فرمانا. جسم ضعیف ہے, روح ضعیف نہیں ہے. اور سزا دی جاتی ہے تو جسم کو دی جاتی ہے, روح کو سزا کیسی دی جائے؟ یہ فشار قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. یہ عذاب قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. یہ اللہ کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے ہیں. آپ مزہ بھی لیتے ہو تو جسم سے مزہ لیتے ہو, روح کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بندہ بیمار ہو گیا, جسم کی توانائی ختم ہو گئی, من تو کرتا ہے کھائے پر جسم کھانے کو ایکسپٹ نہیں کرتا. من تو کرتا ہے گھومے لیکن ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. من تو کرتا ہے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے جائے لیکن بستر سے اٹھنے کی توانائی نہیں ہے. تو یہ جسم جب کمزور پڑ جاتا ہے تو لذتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. لذتوں کا تعلق جسم سے ہے, سزا اور جزا کا تعلق جسم سے ہے. جسم فنا ہونے والی چیز ہے لیکن روح بقا ہونے والی چیز ہے. اب خدا جتنے بھی احکام شریعت بناتا ہے
وہ جسم کے لیے نہیں بناتا، وہ روح کے لیے بناتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو بس اتنا سمجھا دو کہ میرے لال اگر خدا نے کسی چیز کو حرام کیا ہے وہ روح کی خاطر کیا ہے، اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے وہ روح کی خاطر کیا ہے۔ اب بشر